بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کی صفت تکوین کے اعتبار سے اور اللہ کا زندہ کرنا اور موت دینا، موت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوقات کو زندہ کرنے کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ مثالیں کچھ بیان کی گئی تھیں۔ آج کی آیت کے اندر صدقہ کی برکات کے متعلق ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انتہائی آسان اور انتہائی شاندار پیرائے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ہمیں رغبت دلائی ہے۔ فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کی مثال۔ اور شاید پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے بہت چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بے شمار مثالیں ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب مثال جس کا ہم مشاہدہ تو کرتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کیا اس میں۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کا مثلی، اس کی مثل ہے، کس کی مثل؟ کا مثلی حبہ، گندم کے دانے کی مثل۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے۔ انبتت، جو اگاتا ہے، سبع، سات، سنابل، سنبلہ کی جمع سنابل، اس کا معنی ہوتا ہے بالی، جس کو ہم پنجابی میں سٹا کہتے ہیں۔ سبع سنابل، وہ گندم کا دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ، ہر بالی کے اندر، ہر سٹے کے اندر، مئۃ حبہ، 100 دانہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور اضافہ فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے ہمیں رغبت دلا رہا ہے، اور مثال گندم کے دانے کی دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے۔ اب گندم کا دانہ جو ہے وہ کسان خرچ کرتا ہے، یعنی اس کو زمین کے حوالے کرتا ہے، زمین کے سپرد کرتا ہے، تو اپنے مال سے وہ دانہ خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے، انبتت، جو اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بالیاں، 7 سٹے۔ اب اگاتا تو اللہ تعالیٰ ہے، اگاتا اللہ ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ دانہ اگاتا ہے۔ حبۃ انبتت 7 سنابل، وہ گندم کا دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے۔ یہ ہے مجاز، مجازی طور پر اس گندم کے دانے کی طرف نسبت کی گئی، لیکن حقیقی طور پر اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
حقیقی طور پر اللہ ہی اگانے والا ہے۔ جیسے ہم بزرگان دین سے امداد لیتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ وہ حقیقت میں امداد اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ درمیان میں وہ بزرگ، ان سے مجازی طور پر ہم عرض کرتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ حبۃ انبتت، وہ گندم کا دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اب اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ، مئۃ حبہ، 100 دانہ، تو پھر ایک دانے سے 100 کر کے 7 بالیاں، 700 دانہ ایک دانے سے پیدا ہوتا ہے۔ 700 دانہ ایک دانے سے، لیکن 7 آگے کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اضافہ فرما دی۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی جو رحمت اور اس کے فضل کی انتہا نہیں، 700 تک انتہا نہیں، 700 سے زیادہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ مثلا اسی دانے کی اگر ہم مثال لیں تو ہمارے سامنے مثالیں، بعض ایسے کسان ہیں، مثلا کوئی کسانوں کے اندر بھی مختلف، شاید پہلے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دور تھا جب کسان ہل چلاتے تھے تو بیلوں کے ذریعے ہل چلاتے تھے، اور وہ کسان ہل چلاتے ہوئے اور کاشتکاری کرتے ہوئے قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت، مجھے یاد ہے کہ بچپن کے اندر ہم دیکھتے تھے بعض جگہوں پر سڑکوں کے کناروں پر بھی، جیسے آج کل بھی وہ چھوٹے چھوٹے وہ نشان بنا کر اوپر وہ مختلف بیجوں کی کاشت کا انہوں نے وقت لکھا ہوتا ہے، اس طرح بچپن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان فصلوں کے وہ سڑک کے کنارے پر وہ لکھی ہوئی تھی کہ فلاں فصل کاشت کرتے وقت یہ سورت تلاوت کیا کرو، فلاں بیج بوتے ہوئے یہ سورت تلاوت کیا کرو۔ تو پہلے کسان جو ہوتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے کاشتکاری کرتے تھے، بیج بوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر فضل بھی اپنا زیادہ فرماتا تھا۔ اب ماحول بدل گئے، اب گانے باجے، ٹریکٹر ٹرالی، اس کے اوپر وہ ٹریکٹر پر گانے لگے ہوتے ہیں، وہ سارا دن بس انہی گانوں کے اندر محو ہوتے ہیں، تو وہاں پھر برکت کیسے آئے گی؟ وہاں تو شیطان ہی آئے گا، پھر شیطان کی نحوست آئے گی۔ تو اس طرح ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں۔ مثلا ایک کاشتکار ہے، ایک کسان ہے، اس کی 1 ایکڑ زمین ہے، دوسری کی بھی 1 ایکڑ زمین ہے۔ ایک کسان نیکوکار ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس نے بھی وہی دانہ بیجا، اس نے بھی اسی طرح محنت کی، لیکن جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے کسان، اس کی فصل کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا، اس نے بھی اتنی ہی زمین پر اتنا ہی بیج کاشت کیا، اور دوسرے نے بھی اتنا، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی فصل کے اندر اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو فرمایا، ایک تو ظاہری طور پر کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ آگے جو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر اسی مفہوم ظاہری کو دیکھا جائے تو ایک دانے سے اللہ 7 سے زیادہ بھی بالیاں اگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے سے 7 سے زیادہ بالیاں اگا سکتا ہے۔ جب 7 سے زیادہ بالیاں اگیں گی تو اتنے ہی اور زیادہ 100 کا اضافہ بھی ہوگا۔ تو اس طرح اس کی کاشت کے اندر، اس کی فصل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت فرمائے گا۔ بہرحال اللہ نے یہ مثال ہمارے سامنے رکھ کر مال خرچ کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ جیسے تم اے لوگو
ایک دانہ زمین کے حوالے کرتے ہو، اس ایک دانے سے تمہیں 700 دانے ملتے ہیں۔ تو اگر تم رب کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرو گے تو وہ خرچ کرو گے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 700 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ 700 تک جو ہے یہ انتہا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس میں اضافہ فرما دے، کہ اس کے خلوص، اس کے اخلاص کے اندر جتنا اضافہ ہوگا، جتنا قوی اور مضبوط اس کا صدقہ خیرات ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اب اسی مضمون کے متعلق احادیث مبارکہ بھی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رغبت دلائی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کی اندر ہمیں صدقہ خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت دلائی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انفق فی سبیل اللہ بنفقۃ فاضلۃ، کوئی بندہ اپنے مال میں سے جو اضافی مال ہے، اضافی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فسبع، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے، 700 گنا تک۔ اور فرمایا ومن انفق علی نفسہ وأہلہ او عاد مریضا او ماز اذن فالحسنۃ بعشر امثالھا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اور کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اور کسی رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، تو فرمایا ہر نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا والصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، جب تک بندہ اس کو توڑ نہ دے، اس کو خراب نہ کرے، روزے کو توڑ نہ دے، یعنی روزے کی جو برکات حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان کے اندر خلل نہ آ جائے، کہ روزہ رکھ کر وہ بدکاریاں کرتا رہے، روزہ رکھ کر کئی غلط کام کرتا رہے، جس کی وجہ سے وہ روزے کی برکات ہی اس کی ختم ہو جائے۔ فرمایا وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ، فرمایا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی لحاظ سے مبتلا کرتا ہے کسی تکلیف میں، جس بندے کو اللہ جسمانی لحاظ سے تکلیف کے اندر مبتلا کرے، اس کی وہ جسمانی تکلیف، اذیت جو ہے فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ، اس کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے 700 گنا تک اللہ کی بارگاہ سے اجر عطا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان رجلا تصدق بناقۃ مختومۃ، ایک آدمی نے ایک نکیل والی اپنی اونٹنی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کر دی، اللہ کی راہ میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا لَتَأْتِيَنَّ یوم القیامۃ ب700 ناقۃ مختومۃ، قیامت کے دن تیرے لیے یہ 700 نکیل والی اونٹنیاں آئیں گی، قیامت کے دن تیرے لیے یہ اتنی اونٹنیاں آئیں گی، 700 نکیل والی اونٹنیاں آئیں گی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ والصوم والذکر یضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ پر 700 گنا اجر، اور انفاق فی سبیل اللہ پر جو 700 گنا تک اجر ملتا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کا اجر انفاق فی سبیل اللہ پر 700 گنا زیادہ عطا ہوتا ہے۔
یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر 700 گنا، اور نماز روزہ اللہ کا ذکر کرنے پر صدقہ خیرات سے بھی 700 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انفق فی سبیل اللہ واقام فی بیتہ فلہ بکل درہم 700۔ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی اس حدیث پاک میں جہاد کے متعلق ہے، جہاد میں خرچ کرے، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کیا، وہ اقام فی بیتہ، لیکن خود نہیں جہاد میں شامل ہوا، خود گھر میں رہا، اقام فی بیتہ، اپنے گھر میں رہا، صرف جہاد کی تیاری کے لیے، سپاہیوں مجاہدین کے لیے، گھوڑے سواری اسلحے کے لیے اس نے اپنا مال پیش کیا، خود جہاد میں شامل نہیں ہوا، صرف مالی طور پر جہاد میں شامل ہوا، بدنی طور پر نہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ہر درم کے بدلے اللہ 700 درم کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن غزا فی سبیل اللہ، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرے، وَأَنفَقَ فِي جِهَةِ ذَلِكَ، اور اس جہاد کے اندر پھر خرچ بھی کرے، اوپر جو ہے فرمایا جہاد میں شامل نہیں ہوا، صرف مالی طور پر اس نے مدد کی، اس کے لیے ہر درم کے بدلے 700 درم کا اجر۔ اور جو بندہ مال بھی خرچ کرے پھر جہاد میں شامل بھی ہو جائے، فرمایا فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ 700,000 ہر درم کے بدلے 7 لاکھ درم کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اضافہ اللہ کی طرف سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تلا هذه الآیہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس حدیث کے آخر میں پھر حضور نے یہ صدقہ کے اجر و ثواب کی فضیلت بیان کر کے ثم تلا هذه الآیہ، اسی آیت کو حضور نے تلاوت کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ اگر اس پر غور کرے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ مجھے کتنے گنا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور بعض تو ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو دنیا کے اندر بھی اس اضافے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہے اس صدقہ خیرات کا اللہ نے آخرت میں اجر و ثواب عطا فرمانا ہے، بعض خوش نصیب ایسے ہیں جو دنیا کے اندر اس چیز کا مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو کئی گنا اور عطا فرما دیتا ہے، وہ خرچ کرتے جاتے ہیں اللہ اور عطا کرتا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بعض خوش نصیبوں کو اللہ اس کا مشاہدہ دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں جنت کے اندر ہیں اور اس کی ٹہنیاں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ جو بندہ اس سخاوت کے درخت کی جس بھی ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا بخل بھی ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جہنم کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں بھی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ جو بندہ بخل کی کسی بھی ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ سخاوت ایک درخت ہے اور اس کی جڑیں جنت کے اندر، اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب سخاوت کی شاخیں کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد میں خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، اولاد پر خرچ کرنا، عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، مساکین و فقراء پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، رفاع عامہ کے لیے خرچ کرنا، یہ ساری شاخیں ہیں۔ ان میں سے کسی بھی شاخ کو اس نے پکڑ لیا، یعنی کسی بھی شعبہ کے اندر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا بخل ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جہنم میں ہیں اور اس کی شاخیں بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو کسی بھی معاملہ کے اندر بخل کرے گا اور بخل کی وجہ سے مثلا والدین پر خرچ نہ کرے، کنجوسی بخل کرتے ہوئے، اولاد پر، عزیز و اقارب پر یا فقراء مساکین پر وہ بخل کرتے ہوئے خرچ نہ کرے، تو کسی معاملہ میں بخل کے کسی بھی درخت کی شاخ کو پکڑے گا تو وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب یہ آیت اور یہ احادیث ہماری رہنمائی کے لیے
کافی ہیں کہ ہمیں اب دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کتنا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم مال خرچ نہیں کرتے تو پھر اس کا خمیازہ کس صورت میں بھگتنا پڑے گا؟ وہی مال، حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ مال جمع کرتا رہا خرچ نہ کیا، گنجا سانپ بن کر وہ مال اس کی قبر میں عذاب کے لیے مسلط کیا جائے گا، اس کو ڈسے گا۔ اور فرمایا اگر اس سانپ کا اثر اس کے زہر کا کتنا ہے، اگر وہ زمین کے باہر آ جائے، وہ پھونک مار دے تو قیامت تک زمین کے اوپر پھر سبزہ کبھی نہ اگے۔ اتنا زہریلا وہ سانپ ہے، جو صدقہ نہ کرنے والے پر جمع کرتا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس پر وہ بطور عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں اور دیگر نیک کاموں میں مال اپنا خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔